السلام علیکم، میں سب خیریت کے ساتھ ہم خیال شیعہ اثنی عشری کے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے حالات زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مولا کی زندگی معجزات سے پر ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، مشہور لقب تقی اور کنیت ابو جعفر ہے۔ تاریخ ولادت 10 رجب 195 ہجری اور تاریخ شہادت 29 ذکر 220 ہجری ہے۔ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ جید علماء نے تحریر کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ آپ کی ولادت سے قبل لوگ امام علی رضا علیہ السلام کو لا ولد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، لیکن جس طرح اللہ نے ابراہیم اور زکریا کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما کر اسحاق یحییٰ کو اپنی نشانی بنایا، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کی اس فرزند کی ولادت اللہ کی قدرت کی کھلی دلیل اور نشانی ہے۔ آپ کی ولادت ایک ایسا معجزہ تھا جس نے مخالفین کے اعتراض کا سدباب کر کے سلسلہ امامت کی تسلسل کی توثیق فرمائی، اور جن کا یہ دعویٰ تھا کہ سلسلہ امامت ختم ہو گیا ان کی زبان بندی فرمائی۔ پھر آپ اپنی کم سنی کے باوجود جب آپ عہدہ امامت پر فائز ہوئے تو دنیا نے آپ کی علمی بصیرت، آپ کی تبلیغی صلاحیت، آپ کی تدبر و حکمت کو ہر طرح جانچ کر یہ محسوس کر لیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام میں سے اول اوسط آخر سب محمد، ان کے چھوٹے اور بڑے میں بلحاظ سن و سال، علم و حکمت اور اسم و طہارت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، تو یہ اقوال کس قدر علمی صداقت کے آئینہ دار ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے والد سے فیض علم و تربیت حاصل کرنے کا بہت کم موقع ملا۔ ابھی آپ کا سن مبارک 6 سال تھا کہ مامون رشید نے آپ کے والد بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے ہجرت پر مجبور کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی شک لگا دی کہ آپ کے اہل و عیال مدینہ ہی میں رہیں گے، اور اسی عالم غربت میں غریب الغربا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی جو معجزات سے بھرپور ہے، 8 سال کے مختصر ترین سن میں عہدہ امامت کی عظیم ذمہ داریاں آپ سے متعلق ہو گئی۔ خاندان رسالت کی عظمت سے ناواقف اور سلسلہ امامت کی بزرگی سے بے بہرا لوگ اسی غلط فہمی کا شکار تھے کہ وہ علمی کمال اور روحانی اقتدار جو اہل بیت کے امتیاز رہا ہے، اس سے امام محمد تقی علیہ السلام اپنی کم سنی کی وجہ سے محروم ہوں گے، اور بار بار آپ کا امتحان لیتے رہے۔ عباسی خلیفہ مامون رشید جب ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ بچہ امام علی رضا علیہ السلام کا فرزند ہے تو اس نے آپ کے علم کا امتحان لینا چاہا، تو آپ نے اسی لب و لہجہ میں جواب دیا جو خاندانی رسالت کا اختصاص ہے۔ فرمایا، اللہ اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی، اور سلاطین وقت اپنے باس ان مچھلیوں کا شکار کر کے ہم اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ مامون نے آپ کی علمی برتری کو جواز بنا کر اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ شاہی خاندان سے اس رشتے کے باوجود آپ نے اپنے رہن سہن اور طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی۔ شاہی خاندان سے رشتہ امامت کے لیے کوئی شرف یا فضیلت نہ تھی، بلکہ یہ امام علیہ السلام کے لیے ابتلاء و آزمائش کا ایک اور کرینہ تھا کہ ترغیب دنیا کے مقابلے میں صاحبان علم کیسے اپنے معیار تقویٰ کو برقرار رکھتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنی تدبر و حکمت کے سبب اس امتحان سے کامیاب گزرے، اور آپ کی زندگی زہد و تقویٰ کا ایسا مثالی نمونہ رہی کہ آپ کا لقب ہی تقی ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔